دوستو سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان نے حال ہی میں بے تحاشا اپنے سونے کے مجسمے بنوائے۔ ان مجسموں کو پوری سعودی عرب میں یعنی کہ ملک بھر کے خاص مقامات پر نصب کیے جائیں گے۔ سونے کے مجسموں کی خبر مسلم ممالک تک پہنچتے ہی ہر مسلم حکمران غم و غصے کا شکار ہے۔ دنیا بھر میں موجود علماء کرام بھی شہزادہ محمد بن سلمان کے اس عمل کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ کیا اسے شخصیت پرستی یا بت پرستی کی شکل نہیں قرار دیا جا سکتا، جو کہ ایک ایسی جگہ سے شروع ہو رہا ہے جسے اسلامی ممالک کا دل کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب جہاں خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ بھی موجود ہے، کیا اس پاک جگہ پر اس طرح کا اسٹیچو بنانا درست ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزاری اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بھی موجود ہے، اور وہ زمین جہاں پر صحابہ کرام اور دیگر انبیاء کرام کی قبریں بھی موجود ہیں، وہاں پر اس طرح کا گٹھیا عمل کرنا درست ہے؟ دوستو اسلام سے پہلے کے دور جاہلیت کی طرح آج یہ مجسمے بنا کر لگائے جا رہے ہیں کہ ہر خاص مقام سے گزرنے والے لوگ کنگ سلمان کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اور سراہتے ہوئے گزرے۔ کل کو لوگ یقیناً اس مجسمے کو سلام کرنے کے لیے بھی رکیں گے۔ پھر یہ وقت بھی آن پہنچے گا کہ ہر آنے والا شخص ان مجسموں کے ہاتھ چومے گا یا پھر ان کے آگے جھکے گا۔ سعودی شہزادے کا عمل بالکل دین اسلام کے خلاف ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حال ہی میں سعودی عرب میں 3 روزہ فیشن شو کی خبروں نے بھی پوری مسلم دنیا میں ہلچل مچا دی۔ اس فیشن شو سے آنے والی ویڈیوز کو دیکھ کر ہر مسلمانوں کے لیے باعث شرم ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے اس فیشن شو میں انٹرنیشنل سطح کی ماڈلز مختلف قسم کے بیہودہ لباس پہن کر ایکٹنگ کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ سعودی عرب جیسے اسلامی ملک میں یہ سب کچھ دیکھنا ایک بے حد حیران کن اور شرم کی بات ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ شہزادہ محمد بن سلمان ویژن 2030 کے لیے کر رہا ہے۔ محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں وہ سب کچھ شامل کی جائے جن سے اب تک سعودی عرب محروم رہا اور جو دین اسلام کے بالکل خلاف ہے، تاکہ سعودی عرب ٹیکنالوجی کے دور میں بغیرتی کے لحاظ سے کسی سے بھی پیچھے نہ رہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب کا شمار دنیا کے ایسے ممالک میں ہوتا ہے جہاں قومی خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہاں کے لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے، اسلامی روایات پر وہاں سختی سے عمل کیا جاتا تھا اور اتنی پابندیوں کی وجہ سے غیر ملکی لوگ یہاں آنے سے ڈرتے تھے۔ لیکن ویژن 2030 کے بعد سعودی عرب بہت بدل چکا ہے۔ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوششوں میں محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں ایسے اقدامات کی اجازت دے دی ہے جنہیں سن کر یقین کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں اس وقت ایک کلب بھی اوپن کر دیا گیا ہے جہاں پر کھلے عام سب کچھ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ناچ گانا بھی چل رہا ہے۔ یہ کلب سعودی عرب میں موجود ان تمام سفیروں کے لیے کھولا گیا جو دوسرے ملکوں سے یہاں رہائش پذیر ہیں، تاکہ وہ لوگ جب چاہیں عیش و عشرت کرنے کے لیے آئے۔ اب کہانی صرف یہاں تک ختم نہیں ہوئی بلکہ سعودی عرب میں خواتین کو یہاں تک اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ جب چاہے پردہ کرے۔ وہ ملک جہاں بیہودہ لباس پہننا سختی سے منع تھا، اب وہاں پر اس قدر آزادی ہے کہ ماڈلز ہر طرح کے لباس پہن کر سعودی عرب کے عوام کو خوش کرے۔ دنیا کا مشہور ترین فٹ بالر رونالڈو بھی حال ہی میں سعودی عرب آئے تھے۔ سعودی قانون کے مطابق وہاں پر کسی بھی جوڑے کو نکاح کے بغیر باہر گھومنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن رونالڈو کو اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ سعودی حکمران نے دعوت دی تھی، جن کے لیے باقاعدہ سعودی عرب کے اس قانون کو بدلا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی بغیرتیاں سعودی عرب میں دیکھی گئی تھی، جن میں میوزک کنسرٹ بھی شامل ہے، سنیما گھروں کو بھی کھولا گیا اور بالی ووڈ کے مشہور اداکار بھی یہاں یعنی سعودی عرب تشریف لائے تھے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل سنگرز بھی اس کنسرٹ میں بلائے گئے تھے۔ ناظرین، کچھ عرصے قبل جب سعودی عرب میں کوئی بھی خواتین عمرہ کرنے جاتی تھی، ساتھ میں خاوند کا ہونا لازمی تھا، لیکن اب سعودی عرب نے یہ پابندی بھی ختم کر دی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں۔ حسب روایت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں۔ دیجیے ہمیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔